جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر باد و جام سے گزر، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائر کے بلند بال دانا و دام سے گزر۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیو، دوستو اور نوجوان ساتھیو، آج کی گفتگو کا موضوع آفات لسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ ہاں، زبان کی شرارت سے وہی بچے گا جو اس کو شریعت کی لگام دیے رہے گا، یعنی آزاد نہیں چھوڑ دے گا، اور منہ سے وہی بات نکالے گا کہ جس میں دنیا اور آخرت کا نفع ہو، اور جس بات کی ابتدا اور انتہا میں اس کو کچھ شک ہو اس کو زبان تک نہیں لائے گا۔ اب چونکہ اس بات کا علم انسان کو مشکل ہے کہ زبان سے کیا بات نکالنا اچھا ہے اور کیا برا، اور پھر اس پر عمل اور بھی زیادہ مشکل، کیونکہ اس کے ہلانے میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، اسی لیے انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان اس کی زبان ہے۔ چونکہ زبان کی وجہ سے انسان کو بڑے خسارے کا اندیشہ ہے، اس سے بچنے کی صورت بجز سکوت اور خاموشی کی اور کچھ نہیں، اور اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی مختصر سے جملے میں اس طرح سے واضح فرمایا کہ اگر اس پر ہم غور کریں تو بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموشی حکمت اور احتیاط کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور میں کس چیز سے بچوں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس سے بچو۔ حضرت عتبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ زبان کی احتیاط، گھر کی گنجائش یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ رہنا، اور گناہوں پر رونا۔ بخاری کی حدیث۔ اب آپ یہ دیکھیے، ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں۔ زبان کے معاملے میں انتہائی بے احتیاط، گھروں میں ہمارا دل نہیں لگتا، زیادہ وقت ہم باہر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گناہوں پر رونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو کبھی یہ توفیق ہوتی ہو، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ دو قطرے بہت زیادہ پسند ہیں، ایک وہ جو شہید کے خون کا قطرہ جو اس کی راہ میں گرتا ہے، اور ایک وہ آنسو کہ جو گناہگار کی آنکھ سے بہتا ہے جبکہ وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیٹ، شرمگاہ اور زبان کے شر سے بچا وہ تمام شروں سے محفوظ ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور اعمال میں سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کر اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا سکوت افضل الاعمال،
خاموش رہنا افضل الاعمال۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کی بندی ہمارے بارے میں خدا کا خوف رکھنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، ورنہ اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ پوچھا اے نائب رسول یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اس نے مجھے بہت ناک چنے چبوائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں جو زبان کی تیزی کی شکایت خدا سے نہ کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے زبان اچھی بات کہے غنیمت پائے گی، بری بات سے سکوت کر سلامت رہے گی قبل اس کے کہ شرمندہ ہو۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے حضور کو ایسا فرماتے سنا ہے، یعنی یہ بھی حضور کا ارشاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ ٹھیک بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے رہتی ہے، اور کیجئے گا بڑی پیاری بات، مومن کی زبان دل کے پیچھے رہتی ہے، جب بولنا چاہتا ہے تو دل میں سوچ لیتا ہے اور پھر زبان سے نکالتا ہے، جبکہ منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے، بے سوچے سمجھے جو چاہتا ہے بک دیتا ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان سے زیادہ کوئی چیز قید میں رکھنے کی محتاج نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان کو نہ روکا اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے، دنیا کی تھوڑی چیز پر قناعت کرتا ہے، اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کرتا ہے وہ بلا ضرورت کم بولے گا۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ سکوت سے یعنی خاموشی سے آدمی میں دو خصلتیں جمع ہوتی ہیں، دین سلامت رہتا ہے اور دوسرے وہ مخاطب کی بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ہم اپنی بات تو سمجھانا چاہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، دوسرے کی بات کاٹ کے بیچ میں بولتے ہیں، لیکن اس کی بات سننے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے اکثر اوقات غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک عالم اور زاہد ربیع ابن خثیم، ان کا یہ معمول تھا کہ 20 سال تک جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور شام کو اپنے نفس سے اس کا محاسبہ کرتے تھے کہ کیا بات صحیح زبان سے نکالی تھی اور کیا غلط نکالی تھی۔ ہم ایک دن کبھی کوئی ایک دن لے لیں، چھٹی کا دن لے لیں، کسی ایک دن ذرا سا یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دن بھر میں کتنے الفاظ، کتنے جملے، کتنی باتیں زبان سے ایسی نکالتے ہیں کہ جو نہ معلوم کتنے فساد برپا کر دیتی ہوں گی، اور اس سے اللہ رب العزت کی کتنی ناراضگی ہم مول لیتے ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکوت کے 3 فائدے ہیں۔ ہمت اکٹھی رہتی ہے، آدمی کو فکر نہیں ہوتی کہ دنیا اور آخرت میں کسی کو جواب دینا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی تو جواب دہی کیا کرنی۔ ذکر، فکر اور عبادت کی فرصت میسر ہوتی ہے، اور تیسرے روب قائم رہتا ہے، آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اس وقت تک اس کی شخصیت کی کمزوریاں جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، اس کا روب قائم رہتا ہے۔ کلام کی 4 قسمیں ہیں، یہ جو الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس کی 4 قسمیں۔ ایک وہ ہے جس میں نقصان ہی نقصان، لہذا اس سے تو سکوت ضروری ہے۔ دوسرے وہ ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں ہیں، اس میں بھی سکوت ضروری ہے کہ نہ معلوم کب نقصان ہو جائے۔ تیسرے وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، جس کو ہم مستحب کہتے ہیں، مباح کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی وقت کا ضیاع ہے، اور جو نقصان بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ چوتھی قسم ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، لیکن اس کلام میں بھی چونکہ ریا، تکلف، تصنع، بناوٹ، خود پرستی، زیادہ بولنا، ضرورت سے زیادہ بولنا، غیبت اور چغلی وغیرہ جیسی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں،
لہذا متکلم کو اور اس کا متکلم کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا، لہذا اس سے بھی سکوت ہی بہتر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ من صمت نجا، نجات وہی پائے گا جس نے خاموشی اختیار کی. یہ تو ایک عمومی گفتگو تھی زبان کے بارے میں، کلام کے بارے میں. اب آئیے ہم اس زبان کے بڑے بڑے گناہ، اس کی جو آفتیں ہیں، ان کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے بے فائدہ کلام، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اس کے بجائے انسان کو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آلودہ رکھنا چاہیے. جب بھی یہ خیال ہو کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہے یا کوئی ایسی بات زبان سے نکالنے والا ہو، گفتگو کرنے والا ہو، ہم بسا اوقات آپس میں بیٹھ کر بہت سی ایسی بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں، تو فوراً متنبہ ہو اور اس کے بجائے اللہ کا ذکر شروع کر دے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر بے فائدہ کلام میں مشغول ہوتا ہے، گویا وہ جنت کے خزانوں کو چھوڑ کر ڈھیلے جمع کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں ایک نوجوان شہید ہوا. دیکھا گیا تو اس بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوکا پیاسا شہید ہوا تھا. اس کی ماں آتی ہے میدان میں اور اس کے منہ سے مٹی جھاڑ کے کہتی ہے کہ بیٹا تجھے جنت مبارک ہو. حضور نے پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ شاید وہ بے فائدہ گفتگو کرتا رہا ہو اور اس کا حساب ابھی اس کے ذمے باقی ہو. اور کیا آپ نے شہید بھی جس نے اپنی زندگی جیسی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اپنی زبان سے بے فائدہ نکلی ہوئی باتوں کا حساب نہیں دے لے گا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا. پوچھا کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ بیمار ہیں. آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا اے کعب تجھ کو خوشخبری ہو. اب نہ معلوم حضور کس چیز کی خوشخبری دے رہے. والدہ نے ان کی سنا تو فوراً کہا کہ اے کعب تجھ کو جنت بے روک ٹوک مبارک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون ہے جو اللہ پر حکم لگاتی ہے؟ جواب ملا کہ ان کی والدہ ہیں. حضور نے فرمایا جنت میں بے روک ٹوک وہی جاتا ہے جس کے ذمے کچھ حساب نہ ہو، اور جب کوئی بلا ضرورت کلام کرتا ہے تو اگرچہ جائز کلام ہی کیوں نہ ہو اس کے ذمے اس کا حساب باقی رہتا ہے. محمد ابن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ آج جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. اب صحابہ کرام نظر جمائے بیٹھے ہیں دروازے کی طرف کہ دیکھیں کون خوش قسمت جو پہلے اس دروازے سے داخل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کرام دوڑ پڑتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، بتائیے آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں کیا اور میرا عمل کیا، میں تو بہت ضعیف آدمی ہوں، البتہ دو کام کرتا ہوں، سینے کو بچائے رکھتا ہوں، سینے میں کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتا، اور دوسرے بے فائدہ کلام نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں جنت کی ضمانت دے سکتی ہیں. بے فائدہ کلام کی مثالیں ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن ہم جب بھی بیٹھتے ہیں اپنے سفر کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں کوئی منظر دیکھا ہے، وہ منظر کشی ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی بیکار باتیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. مثلا کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، بلا وجہ ان چیزوں کی پوچھنے کی کیا ضرورت. مثلا آپ کسی شخص سے سوال کرتے ہیں، فرض کیجئے کہ نفل روزہ رکھنے کا دن ہے، آپ پوچھتے ہیں روزے سے ہو. اس کے جواب کئی ہو سکتے ہیں. روزے سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں، تو ریا میں بھی شامل ہو گئی یہ بات، ورنہ پوشیدہ عمل کو ظاہر کروا دیا آپ نے ایک شخص کے. اگر کہا نہیں تو جھوٹ بولا جو گناہ ہے. اگر چپ رہے تو سائل کو ناگواری ہو رہی ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں، ہماری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں. اور اگر جواب دینے کے لیے کوئی ہیلا تلاش کیا تو بلا وجہ ایک مومن بھائی کو، ایک مسلمان کو مشقت میں ڈالا. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے بیکار سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بہت عمدہ بنایا کرتے تھے.
بیٹھے ہوئے زرہ بنا رہے تھے. حضرت لقمان نے اس سے پہلے زرہ نہیں دیکھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب زرہ مکمل کر لی, پہن کے کھڑے ہوئے, تو فرمایا کہ زرہ کیا عمدہ چیز ہے, لڑائی کے لیے کیا عمدہ چیز ہے. حضرت لقمان نے دل میں کہا کہ سکوت میں بڑی حکمت ہے, مگر کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی سوال نہیں کیا اور سوال کا جواب معلوم ہو گیا. تھوڑی دیر صرف انتظار کیا. اسی طرح سے ہم بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم اگر ذرا سا صبر کر لیں تو بغیر مشقت میں پڑے ہوئے ہم اس کا جواب معلوم ہو سکتا ہے. دوسری آفت ہے زبان کی زیادہ بولنا. اس میں بے فائدہ کلام بھی شامل اور ضروری کلام پر ضرورت سے زائد اضافہ بھی شامل. جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ آدمی بولتے وقت اگر یہ سوچ لے کہ ایک ایک لفظ کا مجھے حساب دینا ہے اور وہ لکھا جا رہا ہے, تو پھر وہ بلا ضرورت زائد کلام جو ہے اپنی زبان سے نہیں نکالے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بخار میں مبتلا ہوئے, اور بخار کی تکلیف سے جیسے ہم بھی کرتے ہیں ہائے ہائے ان کی زبان سے نکل رہا تھا. ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ احمد, ہائے ہائے کے بجائے اللہ اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہائے ہائے کا تو حساب بھی دینا پڑے گا اور اللہ اللہ کا حساب بھی نہیں دینا پڑے گا اور اجر بھی لکھا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوشخبری ہو اس شخص کو جو زبان کو روکے زائد بات سے اور زائد مال کو خرچ کرے. ہمارا طرز عمل اس کے بالکل برخلاف ہے. زائد مال روکتے ہیں اور زبان کو زائد باتوں میں مبتلا کرتے ہیں. ایک صحابی بنو عامر کے گروہ کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. بنو عامر کے سردار نے آپ کی تعریف میں کچھ کلمات کہے. حضور نے فرمایا, اس طرح بات کرو کہ شیطان تم کو گمراہ نہ کرنے پائے, یعنی شیطان تم سے حقیقت سے زائد نہ کہلا دے. آپ غور فرمائیے, تعریف کس کی جا رہی تھی؟ جس کی تعریف اللہ نے کی ہے اپنے کلام میں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, وہ ہستی جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف کی مستحق ہے, اس کی تعریف میں تو مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا, الا یہ کہ آدمی شرک کرے اور لے جا کر اللہ سے ملا دے, وہ بات الگ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ نہیں, میری تعریف میں بھی حقیقت سے زائد بات نہ کہو. عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں کسی نے ذرا لمبا کلام کیا. آپ نے سوال کیا کہ تیری زبان کے اس طرف کتنے دروازے ہیں؟ اس نے عرض کیا, میرے ہونٹ اور دانت. آپ نے فرمایا, ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے اس زائد کلام کو روکتا؟ تو نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا اس زائد کلام کو روکنے کے لیے؟ ایک شخص نے آپ کی تعریف میں طویل کلامی کی. آپ نے فرمایا, آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی بری چیز عطا نہیں ہوئی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ بات کرنے میں اختصار سے کام لوں, کیونکہ بات میں اختصار ہی بہتر ہوتا ہے. تیسری برائی ہے غلط اور فضول باتیں زبان سے نکالنا. یہ بھی فضول کلام ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جو پہلی دو آفتیں تھیں وہ جائز تھیں, ان میں حرمت کا پہلو نہیں تھا, وہ حرام نہیں تھی, منع نہیں تھی. اس میں حرمت کا پہلو بھی. مثلا اپنے گناہوں کی باتیں کرنا, چٹخارے لے لے کر بیان کرنا, اور یہ آج فیشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. بعض لوگ تو بڑے کھل کے کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی میں شراب پیتا ہوں, میں فلاں کام کرتا ہوں, میں نے رات اس طرح سے گزاری, میں نے یہ کیا, میں نے اس طرح تفریح کی, میں یورپ گیا وہاں میں نے یہ کیا. اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنا, خدا سے غافل لوگوں کی مجلسوں کے تذکرے کرنا, یا کسی کو کوسنا, برا بھلا کہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ اور آخرت سے غافل اور بے پرواہ ہو کر باتیں نہ کرے. منہ سے نکلنے والی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بندے کو اس کی رضا اور رحمت سے محروم کر کے جہنم میں پہنچا دے, اور ایسی بھی جو اس کو اللہ کی خاص رضا اور رحمت کا مستحق بنا دے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ہلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث نے اکثر باتیں کرنے سے روک دیا, اس کے بعد میں نے بولنا بہت کم کر دیا. چوتھی آفت ہے مرا, یعنی بات کاٹنا اور بلا وجہ اعتراض کرنا اور تکرار و بحث کرنا.
حدیث میں دوسرے کی بات کاٹنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ مرا کے معنی ہے دوسرے کے کلام میں عیب نکالنا، جس کا مقصد اس کی تحقیر اور اپنی فضیلت یا بڑائی ظاہر کرنا ہو کہ میں بہت قابل ہوں، مجھے گفتگو کا فن اور گفتگو کا ڈھنگ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ دلوں کے اندر کدورت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 6 خصلتیں ہوں وہ ایمان کے حقیقی درجے کو پہنچتا ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ دوسرے کی بات نہ کاٹے اور اعتراض نہ کرے، اگرچہ حق پر ہو، خود صحیح ہے، لیکن جب ایک آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹ کر اس پر اعتراض نہ کرے، بلکہ اس کی بات کو سنے، اس کے بعد حکمت سے، محبت سے، پیار سے جو صحیح بات ہے وہ اس کو بتائے۔ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی بات مت کاٹ اور نہ اس سے الجھ اور نہ ایسا وعدہ کر کے جس کی خلاف ورزی کرے۔ حضور نے فرمایا بات کاٹنی چھوڑ دو، کیونکہ اس کی حکمت سمجھی جاتی ہے اور نہ اس کے فتنے سے معمون اور محفوظ رہا جاتا ہے۔ 5ویں برائی ہے خصومت، یعنی جھگڑالو پن، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے زبان درازی کرنا، غصے میں اور تحقیر کے انداز میں بات کرنا۔ اس میں اور مرا میں فرق یہ ہے، یعنی پہلی والی برائی میں، کہ مرا یعنی علم اور حق پر ہونے کے باوجود کہ میں صحیح ہوں اور یہ بات جو ہے یہ مجھے صحیح معلوم ہے، اس کے باوجود اسے حضور نے منع فرمایا۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حق پر نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، جہالت ہے، اس کے باوجود بحث کرنا اور جھگڑا کرنا لوگوں سے مختلف معاملات کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک انسانوں میں سب سے برا وہ ہے جو زیادہ لیچڑ اور جھگڑالو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاملے میں بے سمجھے لڑے جھگڑے وہ اللہ کے غضب میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے۔ ہاں اپنے جائز حق کے لیے، اس حد تک تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے، یا کسی دینی مسئلے میں احسن طریقے پر، مگر اس میں بھی مقصد مخاطب کو یا دوسرے کو نیچا دکھانا نہ ہو اور خود اونچا بننا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں بعض مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز صاف نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور نرمی سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں نیکی ایک آسان چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کشادہ پیشانی اور نرم زبانی۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ نرم گفتگو پوشیدہ کینوں کو، چھپے ہوئے دل کے کینوں کو بھی دھو ڈالتی ہے۔ مسکرا کر ہاتھ ملائیے، مسافہ کیجیے، محبت سے بات کیجیے، اس شخص کے دل میں اگر آپ کی طرف سے بغض و کینہ ہے تو وہ بھی دھل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے ہو۔ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس ہے اور اس کو دے کر تم آگ سے بچ سکتے ہو تو وہ کرو، اور اگر یہ بھی تمہارے پاس نہ ہو تو نیک کلمہ ہی بول کر آگ سے بچو، یعنی یہ بھی تمہیں آگ سے بچا سکتا ہے۔ 6ٹھی برائی ہے کلام میں تصنع، بناوٹ اور تکلف، چبا چبا کر بات کرنا۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کلام کو ایسا چبائیں گے جیسے گائے گھاس چباتی، اور یہ زمانہ آ چکا ہے۔ تقریر اور عام گفتگو میں بھی بناوٹ، سجاوٹ، قافیہ بندی اور تکلف۔ حضور نے ایک مرتبہ ایک فیصلہ فرمایا کہ ایک بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، تو جس قبیلے کا وہ بچہ تھا انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ دوسرے قبیلے کی کسی زیادتی کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں مر گیا۔ وہ مقدمہ حضور کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضور نے ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، تو ان لوگوں میں سے ایک شخص بول اٹھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ جن کے سبب بچہ ضائع ہوا تھا، کہ ہم ایسے بچے کا خون بہا کیسے دیں کہ جس نے کھایا نہ پیا نہ رویا نہ چلایا، ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آیا؟ قافیہ بندی کی اس نے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا جاہلوں کسی قافیہ بندی کرتے، یعنی آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ سیدھی سی بات تھی، وہ کہہ دیتے کہ صاحب ایسا بچہ جو پیدا ہی مردہ ہوا آپ اس کا خون بہا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کلام میں اختصار اور سادگی پیش نظر ہو، بیجا بناوٹ اور الفاظ کی بھرمار سے پرہیز لازم۔ 7ویں برائی ہے فحش گفتاری، گندی باتیں زبان سے نکالنا، پھکڑ پن اور گالی دینا۔
یہ بھی ناپسندیدہ اور منع ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے ایمان والو قریب بھی نہ جاؤ اس بے حیائی کے جو چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، کھلی اور چھپی فحاشی سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو فحش سے بچاؤ، کہ اللہ تعالیٰ فحش اور تفحش، فحش بیہودہ گفتگو کرنے والا اور تفحش حد سے گزرنے والا کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بیہودہ گو پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فحش گفتاری اور بیان نفاق کے دو شعبے ہیں۔ بیان سے مراد ہے ایسی بات ظاہر کرنا جس کا اظہار مناسب نہ ہو، اس کو پھکڑ پن بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کہ جس کے ذکر سے شرم آتی ہو اس کو پکار کر علی الاعلان کہا جائے۔ دوسرے معنی گفتگو میں مبالغے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی بات کہنا کہ جس سے دوسرے کو عار آئے، شرم آئے، اس کو عار دلانا یا گالی دینا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایک اعرابی آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا سے ڈرتا رہے، اگر کوئی تجھ میں کوئی چیز دیکھ کر تجھے عار دلائے تو اس کی بات دیکھ کر اس کو عار مت دلا، اگر کوئی برا کہے تو اس کے جواب میں ویسا ہی مت کہے، اس میں اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھ کو ثواب ملے گا۔ اور کسی چیز کو گالی مت دینا، یعنی انسان کو گالی دینا یا کسی مومن کو گالی دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کسی چیز کو بھی گالی نہ دو، بے جان چیزیں، پتھر ہے، ہوا ہے، مختلف چیزیں ہیں، بعض اوقات ہم اپنی زبان سے ان کو بھی کہتے ہیں، حضور نے منع فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ گالی دینا نفاق کی علامت ہے۔ ایاز ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ حضور ایک شخص مرتبے میں مجھ سے چھوٹا ہے مگر مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لے لوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور تہمت لگاتے ہیں۔ حضور نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ حضور نے فرمایا جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے؟ کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا۔ آٹھویں چیز ہے لعنت کرنا، آٹھویں برائی لعنت کرنا۔ لعنت کے معنی ہے کسی کو خدا کی رحمت سے دور کر دینا، یہ کہنا کہ تم خدا کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ صرف اس کے لیے جائز ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ جس کے اندر ایسی صفت موجود ہو کہ جو اس کو خدا سے دور کرنے والی ہو اور وہ دنیا سے جا چکا ہو۔ مثلا فرعون ہے، ابو جہل ہے، شداد ہے، ان پر لعنت کی جا سکتی ہے، ورنہ نام لیے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافروں پر خدا کی لعنت، ظالموں پر خدا کی لعنت، لیکن کسی کافر یا ظالم کا نام لے کر لعنت نہیں کرنا چاہیے اگر وہ زندہ ہے، کیونکہ کچھ نہیں معلوم کہ جب تک زندہ ہے کب وہ ایمان لے آئے۔ اس کو بلا وجہ اللہ کی رحمت سے دور کرنا یہ کسی مومن کا کام نہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو احد کے میدان میں شہید کرتے ہیں اور اس کے بعد ایمان لے آتے ہیں، تو اگر لوگ ان کے اوپر لعنت کرتے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے یہ کام اگر کیا بھی ہوگا تو بعد میں کتنا پچھتائے ہوں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص زندہ ہے، خواہ کافر ہو یا فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، منافق ہو، اس پر بھی لعنت نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو، خدا کی لعنت سے، اس کے غضب سے، نہ جہنم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں۔ ایک عورت نے اپنے اونٹنی پر لعنت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہ اونٹنی کوئی استعمال نہ کرے اور اسے آزاد کر دیا کہ اب یہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ کسی خاتون کی ہوا سے چادر اڑی اور انہوں نے کہا ہوا پر لعنت،
حضور نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو، وہ خدا کے حکم سے چلتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے غلام کو لعنت کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو بکر کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلتا رہا، فلا وربک الکعبہ، نہیں رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں۔ یہ جملہ کئی بار حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ کے رسول میں اس غلام کو آج آزاد کرتا ہوں، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ حضور نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، ہماری عادت ہے ہر وقت ہم زمانہ برا ہے، صاحب زمانہ ہی خراب ہے کیا کریں۔ حضور نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود زمانہ ہوں۔ نویں برائی ہے راگ اور شعر و شاعری۔ راگ تو حرام ہے ہی، ایسی شاعری بھی جو عبث، بیکار ہے، بے مقصد، فحش، خلاف دین باتیں۔ اچھے شعر کہنا، پڑھنا، سننا، گنگنانا سب جائز، لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ آدمی اسی کا ہو رہے، بس ہر وقت جب دیکھیے اشعار زبان کے اوپر ہے۔ حضور خود بھی گنگنایا کرتے تھے۔ احد کے خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انصار اور مہاجروں کے اوپر رحم فرمائے، اور اصل اجر جو ہے وہ تو آخرت ہی کا اجر ہے۔ حضور کی زبان مبارک پر ہے، آپ گنگنا رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض اور صحابہ سے فرمائش کر کے بعض اوقات اچھے اشعار سنا کرتے تھے۔ 10ویں برائی ہے ہنسی اور مزاح، ٹھٹا۔ یہ حد کے اندر تو اس کی اجازت ہے ہنسنے کی اور مزاح کی، لیکن اس کی زیادتی اور اس پر ہمیشہ قائم رہنا کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جی ہر وقت ہی ہاں زبان سے اس قسم کی باتیں نکالے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ اس پہ قہقہے لگا رہے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ صاحب ہم کیسا لوگوں کو ہنساتے ہیں، لطیفے کہے جا رہے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ مزاح یہ زی سے ہے جس کے معنی ہے دوری کے، یعنی مزاح جو ہے یہ حق سے دور کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، دل میں بغض پیدا ہوتا ہے اور وقار اٹھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے بھائی کی بات کاٹ نہ اس سے ہنسی کر۔ یہ زیادہ ہنسی جو ہے یہ دراصل آخرت سے غفلت کی نشانی ہے۔ عید کا دن تھا اور لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے ہنس رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بول رہے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کے دن لوگ ہنس رہے ہیں۔ کس قدر پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ فعل یعنی ہنسی شکر کرنے والوں کا اثر نہیں۔ عید کے دن تو مغفرت کا وعدہ ہے نا اس کا، کہ وہ مغفرت کر دیتا ہے جو بھی عیدگاہ میں آتا ہے روزے رکھ کے۔ تو فرمایا اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ شکر کرنے کا مقام ہے، ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ شکر کرنے والوں کا کام نہیں ہے۔ اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ کام خوف کرنے والوں کا اثر نہیں ہے، پھر تو انہیں رونا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے عیدگاہ میں آنے سے پہلے وہ کام اس طرح سے نہیں کیے کہ یہ مغفرت کے مستحق بن کے آئیں تو پھر انہیں یہاں رونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ ہنس رہے ہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی شخص نے آ کر کچھ کہا کہ حضور یہ کچھ لوگ دیکھیے کس طرح سے ہنس رہے ہیں۔ فرمایا یہاں کیا ہنستے ہو، شاید کفن دھوبی کے یہاں سے دھل کر آ گیا ہو، یعنی اتنی دیر بھی نہ ہو تمہاری موت میں کہ تمہارا کفن تیار ہو، کیا ہنستے ہو، یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں۔ حضور صرف دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہاں ایک شعر سنا دوں، لیکن آپ کہیں گے کہ خود اپنی ہی باتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اچھے اشعار پڑھنا، سننا، سنانا اس کی ممانت نہیں۔ حضرت احسان دانش کا ایک شعر ہے کہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکھٹے فریم خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ اور یہی حضرت احسان دانش موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز،
میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی. سنت کو کسی نے اس انداز سے نہیں لیا ہوگا کہ جس انداز سے اس شاعر نے لیا. حضور صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قہقہے لگا کے ہنسنا یہ مناسب نہیں. یہ مزاح بھی اگر کسی کے ساتھ کیا جائے تو حدود کے اندر جائز ہے اور خلاف حق نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مذاق فرمایا کرتے تھے. بڑھیا آتی ہے اللہ کے رسول جنت میں جاؤں گی، فرمایا نہیں جاؤ گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. روتی ہوئی واپس ہو جاتی. صحابی کو پیچھے دوڑاتے ہیں، بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بندی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گی، وہاں تو سب جوان ہو کر جائیں گے. اسی طرح سے ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ دے دیجیے. حضور فرماتے ہیں انہیں ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے. فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. اور لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا کرتے تھے اور آپ اس پر برا نہیں مانتے تھے، اچھا مذاق ہوتا. ایک صحابی ان کی عادت ہے کہ مسجد نبوی سے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے بعد نکلتے اور راستے میں کوئی اچھی چیز دیکھتے کھانے کی یا استعمال کی تو حضور سے فرماتے اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے خرید لوں. حضور فرماتے ہاں خرید لو. اور جب خرید کے حضور کو دیتے تو کہتے اللہ کے رسول اس کی قیمت بھی ادا کر دیجیے، میرے پاس تو پیسے نہیں. اور حضور مسکرا کر دام دے دیا کرتے تھے. 11ویں برائی ہے مذاق اڑانا، تمسخر. اگر اس سے دوسروں کو تکلیف ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے. سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا نا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو کہ جو مذاق اڑا رہا ہے. اور دیکھو عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کہیں وہ عورت اس عورت سے بہتر ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کے ایک معنی دوسرے یہ بھی ہیں کہ عیب و قصور کسی کے اس طرح سے بیان کیے جائیں کہ سننے والوں کو ہنسی آئے، اور مقصد اس سے اس کو ذلیل کرنا اور اس کی حقارت. یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، قول سے بھی ہو سکتا ہے، فعل سے ہو سکتا ہے، نقل سے ہو سکتا ہے، اشارے اور کنایے سے ہو سکتا ہے. اگر یہ کام پیٹھ پیچھے کیا جا رہا ہے تو غیبت، اگر سامنے کیا جا رہا ہے تو تمسخر اور استہزاء ہے، اور دونوں گناہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کسی کی نقل اتاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ٹوکا اور فرمایا قسم ہے اللہ کی مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں خواہ اس کے بدلے میں مجھے بہت کچھ ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں دوسروں سے تمسخر کرتے ہیں آخرت میں ان سے بھی تمسخر کیا جائے گا کہ ایک جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ یہاں آؤ یہاں آؤ. جب دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہاں آؤ. جب وہاں جائیں گے تو وہ بھی بند کر دیا جائے گا. اس طرح سے سارے دروازوں پر گھمایا جائے گا یہاں تک کہ تھک کر گر پڑیں گے. یعنی ان کے ساتھ اللہ جو یہاں دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ آخرت میں تمسخر کرے گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اس میں جو صغیرہ گناہ کہا گیا یہ لوگوں پر معلوم، یعنی صغیرہ جو ہے وہ کسی مومن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اڑانے والا تو گنہگار ہے ہی اور کسی کی موجودگی میں اڑایا جا رہا ہے اور وہ اس پر ہنس پڑا تو یہ صغیرہ گناہ ہے. اور فرمایا کبیرہ تمسخر پر کھلکھلا کر ہنسنا، مسکرایا تو گناہ صغیرہ ہے، اور اگر اس کے مذاق اڑانے پر کھلکھلا کر ہنس پڑا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. 12واں ہے راز کا ظاہر کر دینا. یہ خیانت بھی ہے جو منافقت کی علامت، لیکن اگر کسی کا راز ظاہر کر دینے سے اس کا نقصان ہوتا ہو تو یہ حرام ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی سے کوئی بات کہے اور چلا جائے تو وہ اس کی امانت ہے. حضور نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بات تمہارے درمیان امانت ہے.
13ویں برائی ہے جھوٹا وعدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے اس کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی گئی، انہ کان صادق الوعد، کہ وعدے کے سچے۔ حضور نے فرمایا وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، اس کا پورا کرنا ضروری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی قریشی نے آ کر درخواست کی کہ حضرت میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ عام طور پر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہم ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھائی دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہہ دیا کہ اچھا بھائی دیکھیں گے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں خدا کے سامنے 1/3 نفاق سے نہیں جانا چاہتا۔ میں نے اس قریشی سے وعدہ کیا تھا کہ اچھا دیکھیں گے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، میں اپنی لڑکی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں، ساتھ شادی کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبوت سے پہلے بھی 3 دن تک اسی مقام پر کھڑے رہے کہ جہاں یہودی سے وعدہ کیا تھا، اور وہ بھول گیا اور آپ کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی کسی سے وعدہ کر جائے، کسی سے کوئی وعدہ کر لے کہ میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں، تو کب تک اس کا انتظار کرے؟ دیکھیے بڑی عملی بات ہے۔ حضور نے فرمایا دوسری نماز کے وقت، ظہر کے وقت وعدہ کیا ہے، عصر تک تم ذمہ داری ہے تمہاری کہ وہاں کھڑے اس کا انتظار کرتے ہو، دوسری نماز کا وقت آ جائے تمہاری ذمہ داری ختم ہو، نماز کے لیے چلے جاؤ۔ حضور جب وعدہ کیا کرتے تو شاید کا اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ ضرور کہا کرتے تھے، اور یہی بہتر۔ لیکن اگر وعدے کے وقت ہی ارادہ ہو کہ کون پورا کرتا ہے تو یہ نفاق ہے۔ ہاں وعدہ پورا کرنے کی نیت تھی لیکن کوئی شرعی عذر مانے ہو گیا تو پھر جائز ہے، لیکن یہ شرعی عذر نہیں تھا، اس کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی طرف سے عذر تراش لیا تو وہ تو مطمئن ہو گیا، لیکن اسے اوپر والے کو تو معلوم ہے کہ یہ عذر صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ہم دین کا کام جب کرتے ہیں تو عموماً دینی کاموں کے درمیان ہم جو ذمہ داریاں ہماری لگائی جاتی ہیں اس میں بسا اوقات ہم عذر کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ناظم کا امیر کا کام تو یہ ہے کہ وہ مامور کا عذر مان لیا کرے۔ بلا شبہ وہ مانے گا، اس نے تو مان لیا، لیکن وہاں کیا جواب دیا جائے گا کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، جسے یہ معلوم ہے کہ عذر شرعی تھا، جائز تھا یا نہیں تھا۔ 14ویں برائی ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور شرک اور خدا اور والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے جواب دیا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے پر اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور حضور کو لے چلا، اور ایک جگہ پر پہنچا، وہاں آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی، ایک بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے۔ کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے اور وہ بیٹھے ہوئے کی بانچ میں ڈال کر اس کو اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کندھے تک آ جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسری بانچ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے، اتنے میں پہلی بانچ پھر جو کی توں ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کو قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا، قبر میں اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن جراد سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا مومن زنا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا جھوٹ بھی بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات پہ ایمان ہی نہیں لائے۔ یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا مانگا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے سنا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے مولا میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وہ فرجی من الزنا. آپ غور فرمائیے، حضور کو ضرورت تھی یہ دعا مانگنے؟ کیوں مانگتے تھے حضور یہ دعا؟ اس لیے کہ امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا ہے. حضور کی ایک ایک بات کو ہم اس کو سن کے اشش تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حضور کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو سب ہمارے اور آپ کے لیے تھا. اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وہ فرجی من الزنا، اور میری شرمگاہ کو زنا سے محفوظ کر دے، وہ لسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ. حضور نے فرمایا 6 باتیں مان لو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب بات کہو تو جھوٹ نہ بولو. دوسرے، وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو. تیسرے، امانت میں خیانت نہ کرو. چوتھے، نگاہ بد نہ ڈالو. پانچویں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. اور چھٹے یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ شیطان کی چٹنی ہے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو شیطان خوب چٹکارے لیتا ہے کہ بہت مزہ آیا. اور شیطان کا سرما بہت زیادہ سونا ہے. یعنی جب کوئی آدمی سوتا ہے تو سمجھیے کہ شیطان کی آنکھوں کو وہ سرما لگاتا ہے. اور فرمایا شیطان کی خوشبو غصہ ہے. انسان جب غصہ کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کو خوشبو فراہم کرتا ہے، خوشبو کا تحفہ دیتا ہے. لیکن بعض حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. 2 افراد کے درمیان صلح کرانے، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. بیوی میکے جا کر بیٹھ گئی. بیوی سے جا کر کہنا کہ وہ تو تمہارے بغیر مرے جا رہے ہیں، چین ہی نہیں آتا، انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے. اور ادھر شوہر سے آ کے کہنا کہ بھائی وہ تو رات دن روتی رہتی ہیں. اس کی اجازت ہے. ایک کنبے کو بچانے کے لیے، خاندان کو بچانے کے لیے، 2 مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولنا اس کی اجازت ہے. دیکھیے میں نے اجازت کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح سے دوستوں، بھائی بہنوں، یا ایک سے زائد بیویاں ہیں کسی کی، اور ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. ہر ایک کو یہ تاثر دینا کہ نہیں تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، تاکہ گھر کے اندر ایک اچھی فضا برقرار رہے، اس کی اجازت ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھی ہیں، وہاں سے میں نے یہ نقل کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں. جب کسی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو اس وقت بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اگر ضرورت پیش آ جائے. اور بعض حالات میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. یہاں اجازت تھی. ایسے حالات کہ جیسے آج کل پاکستان میں ہیں. ایک نوجوان بھاگتا ہوا آتا ہے، یہ ہو چکا ہے عملاً، ہمارے ساتھ ہوا ہے، تحریکی ساتھیوں کے ساتھ. اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کلاشنکوف لیے ہوئے اس کو مارنے کے لیے، اور وہ گھر میں گھس جاتا ہے ایک گھر میں، اور گھسنے کے بعد وہ وہاں پناہ لے لیتا ہے. اب وہ لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص داخل ہوا ہے. اب اگر گھر والوں کو جھوٹ یعنی تقویٰ کا ہیضہ ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہاں صاحب، تو اس آدمی کی جان گئی. ایسے موقع پر جھوٹ بولنا واجب ہے کہ نہیں صاحب ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اس کی جان بچے گی، اور جان بچانا کسی مسلمان کی وہ زیادہ ضروری ہے. ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حضرت عمر نے عامل مقرر کیا. واپس آئے تو خالی ہاتھ، کچھ لے کر نہیں آئے. بیوی نے پوچھا کہ بس ایسے ہی خالی ہاتھ چلے آئے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک ناظر تھا، CID والا تھا، نگران تھا، ناظر تھا. ان کے دل کے اندر ان کا منشا یہ ہے کہ اللہ ناظر تھا، اور بیوی یہ سمجھی کہ حضرت عمر نے کوئی نگہبان مقرر کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں لا سکے. میں بس اپنی گفتگو کو اب صرف پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ کے ختم کرتا ہوں. 15واں ہے غیبت، پیٹھ پیچھے برائی. بہت بڑا گناہ اور تقریباً ہم سبھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں.
غیبت کا گناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی ہے کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرے گا سب کے بعد جنت میں جائے گا، سب کے بعد جنت میں جائے گا، اور جو بغیر توبہ کرے مرے گا تو سب سے اول دوزخ میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا سود لینا اس کے ایک درہم کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے، اور غیبت کا گناہ سود سے زیادہ ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کچھ لوگ برائی سے کر رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، آپ نے سنا، ان کو اپنے ساتھ لیا اور آگے لے گئے۔ ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، فرمایا اس کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس مردہ گدھے کا؟ فرمایا جو کام تم کر رہے تھے وہ اس سے زیادہ برا تھا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی غیبت میں شمار ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ کالا ہے، وہ تو کالا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، وہ تو لنگڑا ہے، وہ تو بہت سوتا ہے، وہ تو بہت باتونی ہے، یہ ساری باتیں غیبت میں شمار ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا گزر اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے پر ہوا۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اس میں سے کیسی بری بدبو آ رہی، یعنی غیبت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دانتوں کی فرماتے ہیں کہ اس کے دانتوں کی سفیدی بھی تو دیکھو کتنی تیز ہے، یعنی برائی کے بجائے اس کی اچھائی پر نظر کی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خبردار غیبت مت کرنا، یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کتے ہیں، یعنی مردار کھانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل لوگوں کے عیب بیان کرنے کو چاہے تو اپنے عیب یاد کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی غیبت کی، آپ کو اطلاع ملی تو ایک تھالی میں تر کھجوریں رکھ کر اس کو بھیجی اور ساتھ میں کہلا بھیجا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا تھا لیکن پورا نہ دے سکا، میرے پاس اس وقت اتنا ہی ہے، قبول کر لیجیے۔ لیکن غیبت کی اجازت ہے، جس طرح جھوٹ کی اجازت ہے اس طرح غیبت کی بھی اجازت ہے، اصلاح کے لیے خلوص دل کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس شخص سے کہنا جو اصلاح کا ذمہ دار ہے، پھیلانا نہیں، غیر متعلقہ لوگوں سے نہیں کہنا ہے۔ شرعی مسئلہ پوچھنے کی خاطر کسی کی شکایت کرنی پڑ جائے، غیبت کی جا سکتی ہے۔ کسی کو ملازم رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے، اور جو تحقیق جس سے کی جا رہی ہے اگر وہ بتاتا ہے تو غیبت نہیں۔ کسی مقدمے میں گواہی کے طور پر اگر حاکم کے سامنے بیان دینا پڑ جائے اور کسی کی برائی کرنی پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے کسی سے مشورہ طلب کیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ اس کے اندر برائیاں ہیں تو اسے بتا دینا چاہیے، غیبت میں شمار نہیں۔ ایسے ہی کاروبار میں شرکت کا مسئلہ ہے، اگر کسی سے یہ کام ہو گیا اور ہم سے ہوتا رہتا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ندامت اور توبہ ہے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اگر یہ ڈر کہ ابھی تو اس کو معلوم نہیں کہ میں نے غیبت کی اور معلوم ہو گیا تو اسے دکھ ہوگا تو پھر اس سے معافی نہ مانگے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اور اسی مجلس میں جس میں اس کی غیبت کی تھی اس کا ذکر اچھائی میں کرے۔ اگر وہ مفقود ہو گیا، وہ کچھ پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائے خیر کرتا رہے۔ 16ویں چیز ہے چغلی، یعنی کسی کی بات معلوم ہونے پر نہ چھپائے اور لڑانے کی خاطر جا کر دوسرے کو کہہ دے، یا جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو یا فساد کا سبب ہو اس کو ظاہر کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ شریر کون ہے؟ صحابہ ضرور بتلائیے۔ حضور نے فرمایا جو چغلی کھا کھا کر دوستوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور صاف آدمیوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 غیبت سے، 1/3 چغلی سے، اور 1/3 پیشاب سے نہ بچنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 8 قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک چغل خور ہے۔ کعب ابن احبار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، کئی بار دعا کی گئی قبول نہیں ہوئی، وہی آئی کہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم میں سے ایک چغل خور ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کون؟ ارشاد کہ میں چغلی سے منع کرتا ہوں، میں ہی چغلی کھاؤں؟ اور فرمایا بس سب اپنے ساتھیوں سے کہو کہ سب مل کر توبہ کریں۔ سب نے مل کر توبہ کی تو بارش نازل ہو گئی۔ 17ویں برائی ہے 2 رخی بات کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 رخے شخص کی قیامت کے دن 2 زبانیں ہوں گی جو دونوں آگ کی ہوں گی۔ چغلی میں ایک طرف کی بات دوسرے سے کہی جاتی ہے، اور 2 رخے پن میں دونوں طرف کی بات ایک دوسرے سے کہی جاتی ہے، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے۔
18ویں چیز ہے تعریف اور مدح. اپنی تعریف منع اس لیے کہ کبر و ریا ہے. دوسرے کی جائز حد تک، حقیقی جائز مقصد کے لیے، وہ بھی منہ پر نہیں. 19واں ہے کلام میں نازک اور باریک غلطیاں، مگر یہ بہت اہم، بہت احتیاط سے سوچ سمجھ کر الفاظ منہ سے نکالنا چاہیے. بعض کلام شرک ہو جاتے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ جو خدا نے اور اس کے رسول نے چاہا، عام طور پر کہتے ہیں. حضور نے منع فرمایا کہ مجھے اور اللہ کو دونوں کو ایک ضمیر میں جمع مت کرو، یہ شرک ہے. اگر کہنا ہو تو ایسے کہو کہ جو خدا نے چاہا اور پھر اس کے رسول نے چاہا. یا یہ کہنا کہ اگر یہ چوکیدار نہ ہوتا یا یہ کتا نہ ہوتا تو ہم لٹ جاتے. محافظ حقیقی کی طرف سے خیال ہٹ گیا. نہیں، یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے ہمیں محفوظ رکھا. خیال یہی رہے کہ حفاظت کرنے والا وہ ہے، رقیب وہ ہے، نگہبانی کرنے والا وہ ہے. یہ نہیں، یہ تو سبب ہے. لہذا زبان سے اس طرح کی بات نہ نکالے کہ اس کتے کی وجہ سے یا اس چوکیدار کی وجہ سے ہم بچ گئے. نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی وجہ سے بچا لیا. اسی طرح سے کہ اس دوا سے یا ڈاکٹر سے فائدہ ہوا، نہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اور دوا میں فائدہ نہیں. ایک دوا ایک ہی آدمی کو فائدہ کرتی ہے، دوسرے کو نقصان کرتی ہے. اسی مرض کے اندر ایک ہی ڈاکٹر سے ایک مریض کو شفا ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی. شفا دینے والا وہ ہے. لہذا زبان سے یہ کہنا چاہیے اللہ نے مجھے اس دوا سے شفا دی، اللہ نے مجھے اس ڈاکٹر یا طبیب کے ہاتھ سے شفا دی. ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سینکڑوں بار منع کیا ہے کہ یہ کام مت کیا کرو. غلط ہے. سینکڑوں بار کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ مبالغہ ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ میں نے تمہیں بار بار منع کیا ہے، کئی بار منع کیا ہے. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کہا کرو کہ اے اللہ ہم کو دوزخ سے چھڑا. فرمایا دوزخ سے چھڑانا تو جانے کے بعد ہوگا، لہذا اس سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ میں رکھ. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو 24 گھنٹوں میں ہماری زبان سے نہ معلوم کتنی بار نکلتی ہوں گی. اور یہاں پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد دہراؤں گا کہ اس لیے بہتر یہی ہے کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. آخری ہے کثرت سوال. حضور نے بحث کرنے، مال ضائع کرنے اور کثرت سوال سے منع فرمایا. ایک بار لوگوں نے حضور سے بہت سے سوال کیے، آپ کو غصہ آ گیا، ممبر پر چڑھ گئے، فرمایا پوچھو، خوب پوچھو. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، آپ جواب دیتے گئے. ایک شخص نے پوچھا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ آپ نے فرمایا دوزخ. آپ کا جلال اور غصہ دیکھ کر سب لوگ چپ ہو گئے. حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا رضیم باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ کا غصہ کم ہوا. حضور نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سے سوال کرنے لگیں گے. ایک وقت آئے گا مثلا پوچھیں گے ہمیں کس نے بنایا؟ تم جواب دو گے خدا نے. پھر پوچھیں گے خدا کو کس نے بنایا؟ بس جب یہ سوال کریں تو تمہیں چاہیے کہ سورہ اخلاص پڑھو، بائیں طرف 3 بار تھتکار دو اور شیطان رجیم سے پناہ مانگو. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کو یہ گفتگو کر کے شاید بہت مشکل میں ڈال دیا. یہ زبان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کی صرف دشمن ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہے. اس کی صرف آفتیں ہی نہیں ہیں، نعمتیں بھی. یہ صرف جہنم ہی میں لے جانے والی نہیں بلکہ جنت میں پہنچانے والی بھی ہے. یہ دعوت کا ذریعہ ہے، نیکی اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا باعث، قربت الہی اور ذکر الہی کا وسیلہ، اور پھر اپنے ساتھیوں کے درمیان محبت بڑھانے کا ذریعہ. اب یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس سے کیا کام لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان سے صحیح کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر